الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس میں علماء نے اپنے اپنے فکر، اپنی اپنی قوت اور علمی استطاعت کے مطابق بحث کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا ہے رحمت للعالمین، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی جہاں تک ربوبیت ہے، جہاں تک اللہ کی وحدانیت و الوہیت کا چرچا ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین بھی ہوگی۔ قرآن مجید میں اس بات کو بھی بیان کیا کہ پہلی اقوام کی طرف جو اللہ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور قرآن پاک نے اس کو بیان کیا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نے اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیا کہ جب تک اس کی طرف ہم نے ایک نبی مبعوث نہیں کیا، رسول نہیں بھیجا۔ تو پہلے اللہ رب العالمین نبی کو بھیجتے، وہ اللہ کا پیغام، اپنی رسالت کا اعلان ان لوگوں کو سناتے، اور پھر مالک کائنات جب وہ ایمان نہ لاتے، نبی کی تکذیب کرتے، تو اس کے بعد ان پر عذاب آتا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے انبیاء کا دنیا میں آنا اس قوم کے لیے انعام، اس قوم کے لیے رحمت تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، ایک قوم اور قبیلے کے لیے نہیں تھے بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اب دوسری بات یہاں جو بحث کی علماء نے کہ لفظ رحمت للعالمین، یہ جب دیکھیں کہ رب العالمین اللہ سارے جہان والوں کا رب ہے، عالمین عالم کی جمع ہے، ایک جہان کا نہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، اللہ کے سوا عالم امکان، عالم امر، عالم انوار، عالم اجسام، عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، یہ سارے کے سارے عالمین میں شامل ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، وہ چاہے زمین کے نیچے کوئی عالم ہو، جہان ہو، وہ ہے، سمندر کی تہوں میں اگر کوئی عالم ہو، آسمان کی بلندیوں پر بھی اگر کوئی عالم ہو، تو یہ سارے کے سارے عالمین میں شامل ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اس میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں،
اپنے ہیں، بیگانے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، سب کی طرف مصطفیٰ رحمت بن کے آئے۔ اب بعض علماء نے اس پر یہ بھی بحث کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہے کیا؟ یاد رکھو، اللہ رب العالمین کی مختلف شانیں ہیں، اور تمام شانوں کا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ساری شانیں اس کے لائق ہیں۔ وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ اسی طرح اللہ کی شان رحمت بھی اللہ کی شان ہے، شان رحیمی اس کی شان ہے۔ اور اس دنیا میں اللہ نے ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اپنی شان کے جلوے دکھائے ہیں، اس دنیا میں بھیجے ہیں، مگر اللہ نے اپنی شان رحیمی اور شان رحمت کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیج دیا ہے۔ اللہ کی ایک شان رحمت جو ہے وہ مصطفیٰ کی صورت میں آئی ہے، اور اللہ نے مصطفیٰ کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کی رحمت کا فیض سب کو پہنچ رہا ہے۔ جس کو اللہ کی الوہیت و وحدانیت و اللہ کے خالق و رازق ہونے کا فیض پہنچ رہا ہے، اس کو حضور کی شان رحمت للعالمین کا فیض بھی پہنچ رہا ہے۔ اور پھر یہیں سے اندازہ لگا لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما قبل اور ما بعد سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، سب کے لیے حضور رحمت بن کے آئے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں کہ اے محبوب، آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ان کے اور آپ کے بعد والوں کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ تو یہ حضور کی رحمت کی صدقے میں ہے، شان رحمت ہے۔ اور ماں بعد والوں کے لیے کس طرح حضور شان رحمت ہے کہ آج وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے کیسی شان رحمت ہے کہ وہ کافر ہیں، ہر گناہ کرتے ہیں مگر ان کی شکلیں نہیں بدلی جاتی۔ یہ حضور کی شان رحمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا مگر الا، حالانکہ یہ باقی رسولوں کے لیے لفظ نہیں آیا، باقیوں کے لیے وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیج دیا ہے، مگر یہاں کیا کہا؟ الا رحمت، مگر یہ کہ ساری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے عالم اور سارے ملکوت کے لیے آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔